پہلا ذرا پھر کہہ دینا، پہلا ہے کہ ایک آدمی نے قتل کیا، یہ پہلے تو یہ فیصلہ کون کرے گا کہ یہ قتل جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آپ نے کہا کہ اسلام نے بالکل بین نہیں کیا کہ قتل کرنے دی، نہیں تو کون یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ قتل جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ تو ہر آدمی اس کے کہنے نہیں، ہر آدمی نہیں کر سکتا۔ جیسے یہ فیصلہ کرنا کہ اس آدمی کا یہ عضو سڑ گیا ہے، اس کو کاٹے بغیر باقی جسم نہیں بچ سکتا، یہ کسی ماہر ڈاکٹر کا کام ہے۔ ویسے کو اٹھے اور کسی کا بازو کاٹ دے جرم ہی ہوگا نا، ظلم کرے گا وہ۔ تو جیسے وہ ضروری ہے نا کہ سڑا ہوا عضو کاٹنا ضروری ہے باقی جسم کو بچانے کے لیے، اسی طرح جو گندے عناصر ہیں نا، گنڈے بدماش، ان کا قتل جائز نہیں، فرض ہے کہ ان کو ختم کرو تاکہ باقی لوگ امن کی نیند سوئیں۔ باقی فیصلہ جو ہے نا، یہ نہیں ٹھیک بات کہ ہر آدمی اپنے طور پر اٹھے اور لوگوں کو قتل کرتا پھرے، یہ کورٹ کا ہی کام ہے۔ اگر کسی کو شکایت ہے عدالت میں جائے، عدالت فیصلہ کرے گی کہ اس کو سزائے موت دینی چاہیے، انارکی نہیں ہونی چاہیے، ضابطے کے تحت کارروائی ہوں گی۔ باقی جس نے قتل کیا اور وہ عدالت میں گیا اور جج نے آپ نے سوال کیا، دوسرا ذرا دہرا دینا۔ اگر تو اس نے قتل کیا ہے واقعی، جج نے اس کو سزا دے دی، ٹھیک ہے، اس کو اس دنیا میں سزا مل گئی، کیا آخرت میں اس کو اس قتل کی سزا نہیں ملے گی؟ ہاں، یہ بھی بہت اہم سوال ہے۔ صرف قتل کے بارے میں نہیں، دوسری سزائیں بھی، کسی زانی کو سنسار کر دیا گیا یا کوڑے پڑے، چور کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، تو اس پر پھر سوال پیدا ہوا، بڑی بحث ہوئی علمی کہ آیا حدود کفارات ہیں، یعنی یہ سزائیں جو مل جاتی ہیں اس سے گناہ مٹ گیا یا پھر وہ آخرت میں پکڑا جائے گا؟ تو اس بارے میں ڈاکٹر صاحب جو صحیح بات ہے وہی ہے کہ نہ تو ہر شخص کے لیے یہ کفارہ ہے کہ ہر شخص کو یہاں سزا مل گئی بچ گیا، کئی یہاں بھی بھگتیں گے، آگے بھی بھگتیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود پیش نہیں ہوئے، انہوں نے توبہ نہیں کی، نہ شرمسار ہیں، پکڑے گئے، گواہیاں بھگتیں، وہ تو انکار ہی کرتے رہے مگر پھنس گئے، ایسے لوگ تو آخرت میں ہی بھگتیں گے، ان کا گناہ معاف نہیں، وہ گناہ اسی طرح چمٹا ہوا انہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو حضرت ماعز رضی اللہ عنہ کی طرح کے تھے کہ گناہ ہو گیا، خود حضور کی خدمت میں آئے، اقرار کیا کہ مجھ سے بدکاری ہو گئی، آپ حضور ہمیں پاک کریں، آپ نے منہ پھیر لیا، دوسری طرف آ کر اقرار، 4 اقرار کیے، حضور نے کہا اس کا منہ سونگو، بے ہوش تو نہیں؟ پوچھا نشہ تو نہیں اس نے پیا؟ اس کے قبیلہ والوں سے پوچھا کہ اس کی عقل ٹھیک ہے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہ اقرار جو کر رہا سزا تو ہے سنسار، پتھروں سے ماریں گے اس کو، یہ اقرار جو بیچارہ کر رہا ہے تسلی ہونی چاہیے کہ ٹھیک۔ مگر جب وہ مار دیے گئے تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ دوسرے یا تیسرے دن لوگ جمع تھے ایک جگہ، کوئی کہہ رہا تھا ماعز یار بری حرکتوں سے باز نہ آیا، کتے کی موت مرا پتھروں سے، کوئی کہہ رہا تھا یہ اب نہیں برا کہنا چاہیے، تو رسول کریم علیہ السلام وہاں کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا تم کیوں ماعز کو برا کہتے ہیں؟ اس کے لیے بخش کی دعا کرو، وہ جنت کی نہروں میں اس وقت تیر رہا، کیونکہ وہ خود پیش ہوا۔ کوئی 4 گواہ درکار ہیں زنا کا کیس ثابت کرنے کے لیے، قتل تک کے لیے 1-2 ہی کافی ہیں، مگر یہاں 4۔ اللہ چاہتا کہ یہ زیادہ مشہور نہ ہو، اس بچی کی بھی ساری عمر کے لیے بربادی، جس کے بارے میں ایک بار ہو گئے نا، بے شک مظلومہ ہی ہو بیچاری، کوئی شریف آدمی اس کو لینا نہیں چاہتا کہ نہیں اس کو تو کسی اور نے چکھا، ہم نہیں کیا۔ بہت بےعزتی ہے بچیوں کی، اب تو شغل بنا ہو نا مختارہ مائی، ورنہ جہاں شرم و حیا، کون بچی چاہتی کہ اس کی؟ کئی والدین بیچارے مکر جاتے ہیں یار کیس ختم کرو، وہ جانتے ہیں کہ یہ بہت بڑی بدنامی ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ اس سے دوسروں کو بھی شے ملتی ہے، لوگ جب خبریں پڑھتے ہوتے ہیں اس نے بھی کر لیا، دوسری بچی بھی شروع ہو گئی۔ اللہ چاہتا ہے کہ فحشاء کی اشاعت نہ ہو، اس کے لیے 4 گواہ کہ یا تو بہت ہی ننگے ہو گئے تو اڑا دو، ورنہ پردہ رہنے دو، اندر اندر اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو۔ تو خیر ماعز کے بارے میں آپ نے فرمایا وہ خود پیش ہوا، تو اس سے مسئلہ حل ہوا۔ چور بھی جب اس کا ہاتھ کاٹتے تھے کہتے تھے توبہ اللہ واستغفر، اللہ سے معافی مانگ اور توبہ کر، یہ ہاتھ کٹنے سے تیرا گناہ نہیں معاف ہوا، یہ دنیا کا انتظام قائم رکھنے کے لیے، آگے اگر چھوٹنا چاہتا نا معافی مانگ اور آئندہ کے لیے فیصلہ کر کے میں نہیں کروں گا۔ اس لیے ڈاکٹر صاحب یہاں سزائیں جو ہے نا آدمی کو آخرت میں بری نہیں کرتی، سوائے صورت کے کہ وہ شرمسار ہو کر خود پیش ہو جائے اور سزا کو قبول کرے، وہ پاک ہو جائے، اس کو دوبارہ نہیں سزا دی جائے گی۔ باقی بے گناہ کی بات جو آپ نے کی، اگر تو جج نے بد دیانتی کی ہے، انڈر پریشر یا رشوت لے کر یا بے ایمانی کر کے کسی بے گناہ کو پھانسی، پھر تو یہ قاتل ہی ہے، دن قیامت کی یہ جج بھگتے گا اس کو۔ اور اگر اس نے ایمانداری سے پوری چھان بان کی، جو اس کے سامنے گواہی آئی، پروف پیش ہوا، اس نے اس پر غور و فکر کیا، کوئی اپنی طرف سے ہیرا پھیری نہیں کی، سمجھ یہی ہے کہ یہ قاتل، اس نے اگر اس کو سزائے موت دے دی تو اس کو کوئی سزا نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تسلی دے دی، ورنہ کرسی عدالت پر کوئی بیٹھتا ہی نہ مسلمان ملک میں، دیندار معاشرے میں۔ آپ نے فرمایا اگر قاضی نے پورا اجتہاد کیا
غور و فکر کیا، زور لگایا کہ معاملہ سمجھوں، اگر وہ صحیح سمجھا تو 2 اجر ملیں گے، اور اگر غلط نتیجے پر بھی پہنچا سزا نہیں ہوگی، 1 انعام ملے گا، کہ اس نے اپنی کوشش پوری کی تھی۔ باقی جو بددیانت ہے، رشوت خور ہیں، بے ایمان لوگوں سے مل جل کر سزائیں دیتے ہیں، یہ تو ہیں ہی آپ ڈاکو، بڑے ڈاکو تو یہی ہیں جو کرسیوں پر بیٹھے گا۔ جی